بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الدین یسر ای ذو یسر، یہ باب اس بات کے بیان کے اندر ہے کہ دین یعنی دین اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ اب اس باب کا مقصد سمجھو اور ربط سمجھو۔ پہلا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خوارج نے اور معتزلہ نے دین میں سختی پیدا کر دی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ تو سختی ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاوے، بڑی سخت بات ہے یہ تو جو خوارج اور معتزلہ سختی اور شدت کا مذہب اپنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر رد کرنا ہے کہ انسان گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس سے ایمان سے نہیں نکلے گا۔ دین تو بہت آسان چیز ہے، تم دین کو مشکل کیوں بناتے ہو کہ گناہ کرے اور آدمی ایمان سے نکل جاوے۔ نمبر 2، یہ بھی مقصد بھی ہے اور سابقہ سے ربط بھی ہے۔ پیچھے ذرا مشکل احکام آئے، جہاد آیا، اس میں جان مال کی بازی لگانی پڑتی ہے، بڑا سخت کام ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت آئی، اس میں رات بھر جاگنا پڑتا ہے، مشکل کام ہے۔ رمضان کے روزے آئے، 30 روزے رکھنا یعنی کیا، مشکل کام ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ دین اسلام میں سب سخت مشکل احکام ہیں۔ جہاد جیسا مشکل کام، رمضان میں عبادت کرنے کا کام، روزے رکھنے کا کام، یہ سب مشکل کام ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ دین تو بہت آسان ہے، یہ تو تھوڑی سی معمولی سی مشکل ہی ہے، باقی دین بہت آسان ہے، یہ بتلانا ہے۔ تیسری بات، دین میں جتنی بھی سختیاں اور مشکلات ہیں وہ سب کے سب قابل برداشت ہیں۔ کوئی بھی مشکلی اور سختی ایسی نہیں ہے جو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو، سب قابل برداشت ہے دین کے اندر جتنی بھی سختیاں ہیں۔ چوتھی بات سمجھو، دین کا عمومی مزاج آسانی ہے۔ دین اسلام کا عمومی مزاج آسانی ہے، یہ تو ذرا سی کچھ سختیاں اپنے کو دکھتی ہے، باقی دین کا عمومی مزاج کیا ہے، آسانی۔ نفس دخول جنت اور نفس نجات کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس کو جنت میں جانا ہو، جہنم سے نجات پانی ہو، اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام کس کو کرنے ہیں؟ جن کو خصوصی درجات چاہیے، ان کو خصوصی اعمال کرنے پڑیں گے۔ بہت اونچی ٹاپ کوالٹی کی جنت چاہیے تو پھر کچھ مشکل اعمال کرنے پڑیں گے، باقی عام اور جنرل جنت چاہیے، جہنم سے نجات چاہیے، وہ تو بہت آسانی سے مل جائے گی۔ تو الدین یسر، یعنی دین فی ذاتی ہی تو بہت آسان ہے، جنت کا دخول، جہنم سے نجات بہت آسان ہے، لیکن مشکلات کس کے لیے؟ جس کو بہت اونچے درجات عالیہ چاہیے،
اس کے لیے کچھ مشکلات بھی ہے. یہ ترجمۃ الباب کی بات ہوئی. الدین یسر. اب یہاں ایک نقطے کی بات ذہن کے اندر رکھو کہ دین میں یسر کا مطلب کیا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی اس میں اللہ نے آسانی کا لحاظ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کا لحاظ رکھا ہے. کسی جگہ بھی کوئی دشواری نہیں چھوڑی. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. فی ذاتی ہی شریعت میں اللہ نے کسی حکم میں دشواری نہیں چھوڑی. مثال کے طور پر نماز کو لے لو. اگر تم بیمار ہے بیٹھ کے پڑھو، اور بیمار ہو سو کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. دیکھو کتنی سہولت ہے، آسانی ہے. ہمت طاقت ہے تو سنن نوافل پڑھو، ہمت طاقت نہیں ہے خالی فرض پڑھ ڈالو. کتنی آسانی شریعت نے کر دی. یہ ہے الدین یسرن کا حقیقی مفہوم. دوسرا ایک حقیقی مفہوم سمجھو الدین یسرن کا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو انہی احکام کا مکلف بنایا جس کو انجام دینا بندے کے بس میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو بندے کے بس میں ہے، وسعت میں ہے، گنجائش میں ہے، جو کر سکتا ہے، انہی احکام کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مکلف بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم شریعت کا ایسا نہیں رکھا کہ جو بندوں کے بس میں نہ ہو، استطاعت اور طاقت میں نہ ہو. ایسا ایک بھی حکم شریعت کے اندر نہیں ہے. تو الدین یسر. دین تو بہت آسان اور ایزی ہے. 24 گھنٹے میں صرف 5 نماز پڑھنے کی، صرف 5 نماز 24 گھنٹے میں. اور ایک نماز کے لیے ایوریج 10 منٹ نکالو تو 5 نماز کی 50 منٹ. اب 24 گھنٹے کی منٹیں کتنی؟ اس میں سے صرف 50 منٹ نماز کے لیے نکالنے کی. بولو الدین یسر. نے زکوٰۃ سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوگی، وہ بھی مالدار پر، وہ بھی 40واں حصہ دینے کا. الدین یسر. حج تو کا زندگی میں ایک مرتبہ کرنے کی. الدین یسر. بہت آسان ہے دین، بالکل سہل ہے. الدین یسر. اب یہاں ایک روایت لائے ہیں تعلیقاً. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ. یہ روایت تعلیقاً لائے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر اس روایت کی سند موجود ہے. الادب المفرد، اس میں اس کی سند موجود ہے. یہاں تعلیقاً لائے. تقریباً 159 روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً لائے ہیں، یعنی اس کی سند ذکر نہیں کریں گے. کیا فرمایا؟ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ترین دین حنیفیت السمحہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ترین دین الحنیفیت السمحہ ہے. معلوم ہوا کہ دوسرے ادیان بھی اللہ کے یہاں محبوب تھے، جیسے کہ دین موسوی، دین عیسوی، یہ بھی اللہ کے یہاں بڑے محبوب دین تھے نسخ ہونے سے پہلے. یعنی جس زمانے میں دین موسوی دنیا میں
معمول بہا تھا، دین عیسوی دنیا میں معمول بہا تھا، تو دوسرے ادیان جب دنیا میں معمول بہا تھے تب وہ بھی اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ تھے، لیکن اب وہ نسخ ہو گئے۔ وہ تمام دین جس زمانے میں معمول بہا تھے اس زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر سب سے زیادہ محبوب ترین دین جو آخری دور میں آنے والا تھا وہ تھا الحنیفیۃ السمحہ۔ اب یہ دو لفظ سمجھو، الحنیفیہ کیا ہے، السمحہ کیا ہے۔ حنیف کے معنی کیا؟ باطل کو چھوڑ کر کے حق کی طرف آ جانا، باطل کو چھوڑ دو اور آ جاؤ حق کی طرف، اس کو کہا جاتا ہے حنیفیہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لقب ہیں، ایک لقب ہے خلیل، دوسرا لقب ہے حنیف۔ یہ بھی آپ کا ایک لقب مبارک ہے۔ اب اس صورت میں کیا کہا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو تمام شرک، بت پرستی اور باطل چیزوں سے حق کی طرف مائل ہو کے رہتے تھے، وہ دین اللہ کو بہت پسندیدہ اور وہی اصولی طور پر امت محمدیہ کا بھی ہے، ملت ابیکم ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام باطل اور تمام غلط ادیان سے حق کی طرف مائل ہو کر کے رہتے تھے، حق کے ہو کر کے رہتے تھے، تو وہ ملت ابراہیمیہ وہی اصولی طور پر ملت محمدیہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ السمحہ کا مطلب ہے السہل، آسان، سہولت والا۔ دوسرا معنی ہے المستقیم، بالکل سیدھا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، ادھر ادھر کا کوئی جو ہے گلی کوچی کا معاملہ نہ ہو، بالکل سیدھا، المستقیم۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ملت ابراہیمیہ، دین مستقیم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ متوارثاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوا، متوارثاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوا، اور ملت محمدیہ، ملت ابراہیمیہ اصولی طور پر آپس میں موافق ہے، آپس کے اندر متحد ہے، آپس میں دونوں ایک جیسے ہیں، وہ اللہ کی نظر کے اندر بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، جس دین میں سہولت ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے۔ اب یاد رکھو، تقریباً تمام زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آسان شریعت نازل فرمائی، لیکن بعض امتوں کی شرارت کی وجہ سے بطور سزا کے سخت احکام آئے، جیسے کہ یہودیوں کے اوپر سخت احکام جو آئے تھے بطور سزا، بطور تنبیہ، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی، حد سے تجاوزی، اس کی سزا میں بنو اسرائیل پر سخت احکام آئے، اور تمام ملتوں میں سب سے زیادہ سہل آسان ملت وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ، پھر اس میں بھی سب سے زیادہ سہل
ملت محمدیہ، ایک دم آسان اور ایک دم سہل. جی اس روایت میں تابعی جو ہے نا سعید ابن ابی سعید المقبوری، ان کا ذرا سا تذکرہ سمجھ لو. ان کو مقبوری کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے مجاور تھے. اس زمانے کے اندر مجاور ہوتے تھے اور اب مجاور ہوتے ہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. وہ جو مجاور ہوتے تھے گویا کہ وہ قبر اقدس کے قریب میں قیام ہے ان کا، اور وہاں رہ کر کے اب قبر کے قریب ہے تو مسجد نبوی کے بھی قریب ہے، وہاں رہ کر کے رات دن ذکر اللہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور جو ہے اعمال کا دھیان رکھنا، یہ ان کا مشغلہ ہوتا تھا. اور اب واو کے فتح کے ساتھ جو مجاور ہے ان کا کام ہے کہ قبر کے نام پہ اپنی جیب بھرنا. یہ فرق ہے دونوں میں. تو کسرے سے فتح ہوا اور اتنی تبدیلی ہوئی. پرانے لوگوں میں کسرہ تھا تو کسرے شان تھی ان کی، یعنی وہ سیدھے سادے تھے، شان شوکت نہیں رکھتے تھے، تواضع کے ساتھ جو ہے قبروں کے قریب رہ کر آخرت کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اب کسرے سے فتح آیا اور فتح اوپر ہوتا ہے واو کے، تو اوپر آئے تو شان بڑھ گئی. اب مجاوروں کی شان دیکھ لو کیسے مست رہتے ہیں، دمادم مست قلندر، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم، یہ مجاوروں کا کلمہ ہوتا ہے. دمادم مست قلندر، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم. دنیا کے لوگ بے وقوف کماوے اور لا لا کر مجاور کو دیوے اور مجاور مست کھاوے بیٹھ کر کے. نمبر 2، مدینۃ المنورہ کے قبرستان کے بھی یہ مجاور تھے، یعنی قبرستان کے اندر سب خدمت انجام دینا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر کھودنے کی خدمت پر معمور کیا تھا، اسی لیے یہ مجاور کہلائے، مقبوری کہلائے. یہ بھی ایک بڑی خدمت ہے، قبر کھودنا، قبروں کا نظام انتظام، قبرستان کی دیکھ بھال، مستقل ایک خدمت ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد جو ہیں ابو سعید، ان کا لقب تھا المقبوری، لہذا بیٹے کا لقب بھی مقبوری بن گیا. یہ بھی ایک احتمال ہو سکتا ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین یسر، یقیناً دین تو بہت آسان ہے. یعنی ملت موسوی والی سختیاں دین اسلام میں نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو سختیاں تھیں وہ سختیاں ملت محمدیہ میں نہیں ہیں، بہت آسان ہے ملت محمدیہ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. یہ الفاظ سمجھو. لغت میں یشاد کے معنی آتے ہیں
قوت اور طاقت میں دوسرے سے مقابلہ کرنا. اب یہاں عبارت کا ترجمہ دیکھو. دین میں جو آدمی تشدد اختیار کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. برابر ترجمہ دیکھو. دین میں جو بھی تشدد اختیار کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. دوسرا ترجمہ دیکھو. جو آدمی دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. دونوں ترجمے سمجھ میں آ گئے. اب مفہوم سمجھو. اس عبارت کا مفہوم کیا؟ جو بھی آدمی یہ کہے میں تو بہت طاقت والا ہوں، بہت مضبوط ہوں، مسلس پاور میں بہت مضبوط ہوں، میں دین زوردار عمل کر کے میں دکھلا دوں گا، پاورفل عمل کر کے میں دین میں دکھلا دوں گا. تو کہا تو ہار جائے گا، دین نہیں ہارے گا. بہت تو اچھلتا ہے نا کہ پاورفل عمل کروں گا نے، بہت عمل کروں گا نے، زوردار عمل کروں گا نے. تو ابھی تھوڑے دن تک سوڈا کا پاور ہے، پھر دھیرا پڑ کے پانی ہو جائے گا. سوڈا جب تک پاور ہوتا ہے سوڈا، پھر سادہ پانی، بلکہ سادہ پانی تو کچھ اچھا بھی لگتا ہے. سوڈا کا پاور اتر جائے نا تو وہ پانی کڑوا جیسا لگتا ہے. تو کہا گیا اس کو کہ تو بہت دین میں سختی دکھاتا ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں اور زوردار دین پہ عمل کروں گا، بہت مضبوط عمل کروں گا نے، بہت نیکیاں کر کے دکھاؤں گا. تو کیا تو ہار جائے گا عمل کرتے کرتے، دین نہیں ہارے گا. دین کبھی ہارنے والا نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی چلنے والا تھکتا ہے، راستہ کبھی تھکتا ہے؟ چلنے والا تھکتا ہے، راستہ کبھی تھکتا ہے؟ راستہ کبھی نہیں تھکتا. بس دین تو ایک راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. عمل کرنے والا تھکے گا، راستہ تھوڑا ہی تھکے گا. اسی لیے فرمائے کہ بھائی دین کے معاملے میں اتنی سختی والی باتیں مت کرو کہ میں زوردار عمل کروں گا نے، بہت عمل کروں گا نے، کثرت سے اعمال کروں گا، ایسی سب باتیں مت کرو. دوسرا مفہوم سمجھو اس کا. سخت ریاضت اور مجاہدے کو نبھا نہیں سکو گے. سخت ریاضت اور مجاہدے کو نبھا نہیں سکو گے، اس لیے آسان آسان اعمال کرو جو تم آسانی سے نبھا سکو. اب ایک طالب علم کیا کہے، میں تو روزانہ 3 بجے تک مطالعہ کروں گا، سبق تکرار مطالعہ 3 بجے تک کروں گا. نبھا سکے گا وہ ہمیشہ؟ 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن 3 بج جائیں گے، تیسرے دن 3 بج جائیں گے، وہ نبھا نہیں سکے گا. اعتدال سے بات کرے کہ بھئی 12 ساڑھے 12 بجے تک اپنی کیپیسٹی ہے، پھر میں سو جاؤں گا، تو نبھا سکے گا وہ. نہیں اگر وہ بہت مجاہدہ دکھانے جائے کہ 3 بجے تک پڑھ کے دکھاؤں گا، تو 3 دن میں 3 بج جاوے، پھر سب چھوٹ چھاٹ جاوے. تو یہ ہے دین کا معاملہ کہ تم جو ہے طاقت دکھانے جاؤ گے، دین سے کشتی لڑنے جاؤ گے تو تم ہار جاؤ گے. دین ہارنے والا نہیں ہے. اسی لیے آسانی سے جو نبھا سکو وہ اعمال کرو. دیکھو میں ایک آسان تدبیر آپ کو بتلاؤں. تضیع اوقات سے بچو، تضیع اوقات سے بچو.
ایک طالب علم کیا کہہ رہے کہ میں رات کو 1 بجے تک مطالعہ کروں گا، برابر. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ابھی سبق ختم ہونے سے لے کر عصر کی جماعت تک جو وقت ملا اس میں گھومے گا، پھرے گا، ٹہلے گا. پھر صبح کے اندر جو ہے سبق پورا ہوا اور اس کے بعد کھانا اور ظہر کے درمیان میں وقت ہے، ٹہلے گا، گھومے گا، باتیں کرے گا. پھر یہ کہ عشاء سے پہلے چھٹی ہو گئی، کھانا ہے، چھٹی، اس وقت بھی وقت میں گنجائش مل رہی ہے لیکن وہ گھومے گا، ٹہلے گا. پھر یہی حال ہے کہ عشاء کی چھٹی کے بعد ذرا گھما پھرا 1 آدھ گھنٹہ اور پھر جب 11 بج گئے چلو اب پڑھنے بیٹھوں میں. یہ تضییع اوقات. اس کے بجائے یہ 10 منٹ ملی، 5 منٹ ملی، 15 منٹ ملی، اس کی بھی قدر کر لیں کہ اتنی دیر میں جتنا دیکھ لوں مطالعہ کر لوں، جتنا سبق دیکھ پاؤں دیکھ لوں. تو یہ 5-5، 10-10، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ یہ سب جوڑو گے تو جو رات کو 1 بجے تک پڑھنے کی بات کر رہا ہے اس کے بجائے 12 بجے تک وہ ٹوٹل کرو گے، حساب ملاؤ گے تو اس کا وقت بڑھ جائے گا مطالعے کا. جو وقت ضائع نہ کرے چھوٹے چھوٹے اوقات کو. تو یہ ہمارا ایک مزاج ہے کہ چھوٹے چھوٹے اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ رات اتنی دیر تک پڑھوں گا اور اتنی دیر تک پڑھوں گا، پھر وہ اس کو نبھا نہیں پاتا. یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. تضییع اوقات سے اپنے آپ کو بچاؤ. چند منٹ بھی ملے وقت ضائع مت کرو. کچھ نہ کچھ دیکھ لو، تھوڑا بھی دیکھ لو. 10 سطر دیکھی، 1 صفحہ دیکھا، آدھا صفحہ دیکھی، وہ کام آئے گا. وقت ضائع مت کرو. اب یہاں پر غلو کرنے والے لوگوں کو بڑی تنبیہ ہے حدیث شریف کے اندر. غلو، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، غلو مت کرو اپنے دین کے اندر. غلو کی چند صورتیں تمام ممنوع ہے اس روایت سے. نمبر 1، نفل عبادت میں غلو کرنے والے. بعض لوگ نفل عبادت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ پھر دوسرے حقوق واجبہ اور شریعت کے فرائض سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. نمبر 2، اللہ کی دی ہوئی رخصت پر بالکل عمل نہ کرے کہ میں تو عزیمت پر ہی عمل کروں گا، رخصت میں نہیں مانتا. سفر ہے بھائی، وہ ٹرین جا رہی ہے، ابھی جلدی فرض پڑھ کے بیٹھ جا، کچھ بھی ہو جائے میں تو سنت پڑھ کے رہوں گا، ٹرین جانی ہو تو جاوے. لے یہ خشکی کیوں بنتا ہے؟ شریعت میں سفر میں گنجائش دی ہے، سنت چھوڑ دے. ایسا سفر کا موقع ہے، ٹرین جا رہی ہے، جا کے بیٹھ جا. تو کہتے ہیں نہیں میں تو رخصت پر عمل نہیں کروں گا، میں تو عمل کر کے رہوں گا، سنتیں پڑھوں گا. یہ ہے کہ رخصت پر بالکل عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی غلو ہے. نمبر 3، شبہات سے بچنا تو شریعت میں پسندیدہ ہے. پیچھے روایت گزر چکی کہ ما حاق فی الصدری، جو دل میں خلجان پیدا کرے اس کو چھوڑ دو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وسوسہ آئے وہ بھی چھوڑ دینے کا. شبہات الگ ہے، وساوس الگ ہے. شبہات سے بچنا یہ تو مطلوب ہے، لیکن وسوسہ اس سے بچنا یہ کوئی شریعت کے اندر اچھی چیز نہیں ہے. بعض لوگ وساوس سے بھی جو ہے دور رہنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہے غلط طریقہ، یہ بھی غلو ہے. وسوسوں کی طرف دھیان دینا، وسوسوں کی طرف توجہ دینا، یہ غلو ہے، غلو. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس فشددوا وقاربوا. فشددوا کا معنی کیا؟ میانہ روی اختیار کرو. ہر عمل میں میانہ روی اختیار کرو، بالکل کم بھی نہیں بہت زیادہ بھی نہیں، میانہ روی. دوسرا معنی راہ راست پر رہو. فسددو تسدید، قولوا قولا سدیدا، راہ راست پر رہو.
ادھر ادھر باطل کی گلیوں میں مت چلے جاؤ۔ نمبر 3، افراط اور تفریط کے درمیان میں صحیح راستے پر رہو۔ افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں، اعتدال کے راستے پر رہو۔ یہ ہیں سدیدو فسدیدو۔ اور وقاربو کا کیا معنی؟ قریب قریب چلو، یعنی بالکل سیدھا نہ ہو سکے تو اس کے قریب ہو جاؤ جتنا بس میں ہو۔ بالکل سیدھا نہ ہو سکے تو اس کے قریب چلے جاؤ جتنا تمہارے بس کے اندر ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کے لیے بالکل سیدھے راستے پر چلنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے قریب تک پہنچ جانے کا، قریب قریب عمل کر لینے کا، یہ بھی کافی ہے شریعت کے اندر۔ تو وقاربو کا مطلب کیا؟ وقاربو یعنی بالکل سیدھا نہ چل سکو تو اس کے قریب قریب چلو جتنا تمہارے بس کے اندر ہے۔ کتنی آسانی کر دی شریعت نے، کتنی سہولت کر دی شریعت نے۔ وبشروا، خوش ہو جاؤ۔ وبشروا کے معنی کیا؟ خوش ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہیں ثواب دینے ہی والے ہیں، خوش ہو جاؤ۔ کم عمل کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، کم اعمال کرو گے تو بھی اللہ ثواب دیں گے، خوش ہو جاؤ۔ کم عمل ہو تو بھی رحمت الہی پر امید رکھو اور خوش ہو جاؤ۔ اعمال تمہارے کم ہو تو بھی رحمت الہیہ پر امید رکھو اور خوش ہو جاؤ۔ بعض لوگ خوش نہیں خشکی ہوتے ہیں کہ اتنی نیکی پر ثواب دیں گے کہ اللہ نہیں دیں گے، اتنی نیکی پر اجر دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ حدیث میں ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کم عمل ہو تو بھی اللہ ثواب دیں گے، خوش ہو جاؤ۔ کم عمل پر بھی اللہ ثواب دیں گے، رحمت الہیہ سے امید رکھو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور تم مدد حاصل کرو غدوہ، روحہ اور دلجہ میں سے کچھ کے ذریعے سے، اور تم مدد حاصل کرو غدوہ، روحہ اور دلجہ میں سے کچھ کے ذریعے۔ اب تینوں لفظ کو سمجھو۔ غدوہ کا کیا مطلب؟ نمبر 1، شروع دن کے اندر اللہ کے دین کے خاطر چلت پھرت کرنا۔ شروع دن میں اللہ کے دین کے خاطر کچھ چلت پھرت کر لینا، حصول علم کے لیے، اشاعت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے۔ نمبر 2، فجر کی نماز اور ظہر کی نماز مراد ہے غدوۃن سے۔ فجر اور ظہر کی نماز مراد ہے بھائی غدوۃن سے۔ روحتن سے کیا مراد؟ شام کے وقت میں اللہ کے دین کے لیے کچھ چل پھر لینا، حصول علم کے لیے، تبلیغ دین کے لیے کچھ چل پھر لینا شام کے وقت میں۔ اور بعضوں نے عصر، مغرب، عشاء کو بھی مراد لیا ہے۔ روحہ یا روحہ سے مراد عصر اور مغرب کو بھی مراد لیا ہے، عصر اور مغرب۔ دلجتن کہتے ہیں رات کی تاریکی کو، دلجہ، اور رات کی تاریکی میں سے کچھ یعنی عشاء، رات کی تاریکی میں سے کچھ یعنی عشاء۔ تو اس اعتبار سے دیکھنے جائے تو 5 فرض نماز آ گئی۔ غدوہ میں فجر اور ظہر آ گئی، روحہ میں عصر اور مغرب آ گئی، شیء من الدلجتی میں عشاء کی نماز آ گئی، تمام نمازیں آ گئی۔ یعنی کہ فرائض ادا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بہت ثواب عطا کر دیں گے۔ نمبر 2، صبح میں کچھ وقت، شام کو کچھ وقت، رات کو کچھ وقت
اللہ کے دین کے لیے چلت پھرت کر لو. صبح میں، شام میں، رات میں کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے محنت کر لو، یعنی حصول دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے، حفاظت دین کے لیے صبح، شام اور رات کچھ وقت محنت کر لو. باقی اپنی ذات پر رحم کرو، باقی اوقات اپنی ذات پر رحم کرو، تو بھی اللہ تعالیٰ تم کو بہت کچھ عطا فرما دیں گے، بہت کچھ نواز دیں گے. نمبر 3، صبح صبح کے اندر اشراق اور چاش پڑی جاتی ہے. غدوہ میں آ گئی اشراق اور چاش. شام کے وقت اوابین پڑی جاتی ہے. دلجا رات کی اندھیری میں تہجد پڑی جاتی ہے. تو کہا اشراق، چاش، اوابین، تہجد پڑھ لی. بہت نفل تم نے پڑھ لی، بہت نفلیں پڑھ لی، بہت ہو گیا، کافی ہے. اور اشراق، چاش حضرات محدثین کے نزدیک ایک نماز ہے، یاد رکھنا، الگ الگ نہیں ہے. طلوع آفتاب کے بعد مکروہ وقت نکلنے سے استوائے شمس سے پہلے تک جو بھی نماز پڑھو گے اس پر اشراق، چاش دونوں کا اطلاق ہوتا ہے. محدثین دونوں کو ایک کہتے ہیں، صوفیہ نے الگ کیا ہے، اشراق الگ اور چاشت الگ. تو کہا کہ تم صبح کے وقت میں 2-4 رکعت اشراق پڑھ لو نا، 2 پڑھو گے تو بھی چلے گی، وہی چاش بھی ہو جائے گی. مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ کو ملا کر کے کل 6 رکعت پڑھ ڈالو اوابین، اور رات میں 2-4 رکعت تہجد پڑھ ڈالو. بہت نفل ہو گئی تمہاری، بہت نفل ہو گئی. اتنا کافی شافی ہے تمہارے یہاں. اللہ اس پر بھی تمہیں بہت ثواب عطا کر دیں گے. یہ بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ تم کو تھکان نہ ہو، نشاط رہے، اس طریقے سے عبادت کرو. نشاط رہے، تھکان نہ ہو جائے، اس طریقے سے تم عبادت کرنے والے بنو. ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. کچھ وظائف صبح میں پڑھو، کچھ وظائف شام میں پڑھو، کچھ وظیفے رات میں پڑھ لو، کافی ہے. صبح میں حدیث میں آئے ہوئے کچھ وظائف پڑھ لیے، 3 تسبیح پڑھ لی. شام کو حدیث میں آئے ہوئے کچھ وظائف پڑھ لیے، 3 تسبیح پڑھ لی. رات میں کچھ وظائف پڑھ لیے، وہ بہت ہو گیا. ہر وقت اپنی جان کو تھکا کر، بدن کو تھکا کر کے عبادت، ذکر، تلاوت، وظائف، معمولات اس میں مت رہو، ورنہ تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے، اور پھر جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ بیٹھو گے. نشاط باقی رکھو. کچھ وظیفے صبح پڑھے، کچھ شام پڑھے، کچھ رات میں پڑھ لیے، بہت غنیمت ہے. بعض حضرات نے ایک بہت پیاری توجیہ کی کہ آدمی صبح میں سفر کرتا ہے. ایک مطلب آیا نا کہ صبح سویرے سفر، شام کا سفر. تو کہا پرانے زمانے کے اندر لوگ سفر کرتے تھے تو سفر کی ترتیب کیا بناتے تھے؟ جلدی سویرے چلے، 9-10 بجے دھوپ تیز ہو گئی، کہیں جا کے رک گئے، آرام. شام ہوئی، موسم ٹھنڈا ہونے لگا، 3-4 بج گئے، اب چلو پھر. چلتے رہے، رات ہو گئی، اب کہیں جا کے رک گئے، پڑھاؤ اب صبح چلیں گے. پرانے زمانے میں سفر کی یہ ترتیب تھی، کیونکہ پیدل چلنا رہتا تھا، اونٹ، گھوڑے، گدھے، کھچر پر سفر رہتا تھا، جانور بھی تھکے، آدمی بھی تھکے. تو کہا کہ صبح تھوڑا سفر کر لو، شام کو کر لو، رات میں تھوڑا بہت کر لو. مسلسل سفر کرنے والا آدمی تھک جائے گا، مشقت میں پڑے گا. اسی طریقے سے تم مسلسل عبادات میں مت رہو، بلکہ ترتیب بنا لو، عبادات کی بھی، وظائف کی بھی، اعمال کی بھی، نیکیوں کی بھی، کہ بھئی یہ وقت میرے آرام کا رہے گا، یہ وقت کھانے کا رہے گا،
یہ وقت قیلولہ کا رہے گا، یہ لیلولہ کا رہے گا، یہ وقت تفریح کا رہے گا، یہ عبادت کا، یہ وظائف کا رہے گا۔ ترتیب بنا کے دیکھو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ترتیب یہی تھی نا۔ رات کے حضور نے 3 حصے بنائے تھے، ایک حصہ اہلیہ کے واسطے، ایک حصہ آرام کے لیے، اور ایک حصہ تہجد کے واسطے۔ کتنی پیاری ترتیب بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جس طرح مسلسل سفر کرنے والا مشقت میں پڑ کے تھک کے چھوڑ دے گا سفر، اس طرح تو مسلسل عبادات میں رہو گے تو اکتا جاؤ گے، سب کو چھوڑ چھاڑ دو گے۔ اس سے بہتر ہے کہ عبادت، وظائف، اعمال، نیکیوں کی ترتیب بنا لو۔ یہ ہے حدیث شریف کا سبق۔ بہرحال دین بہت آسان ہے، آسان، گلو سے کام مت لو جی۔ باب الصلاۃ من الایمان، نماز بھی ایمان میں سے ہے۔ نماز ایمانی عمل ہے بھائی۔ ایمان کامل ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے۔ اب آیت کریمہ کا شان نزول بتلا رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، آیت کریمہ کا مطلب کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ایمان بول کر کے نماز مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ ای عند البیت، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ای عند البیت۔ اب اس لفظ کو ذرا سمجھو۔ نماز تو پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف رک کر کے، لیکن کعبۃ اللہ کے قریب وہ نماز پڑھی جا رہی تھی۔ مکۃ المکرمہ میں تحویل قبلہ سے پہلے جو بھی نمازیں پڑھی گئی، وہ نماز تو پڑھی جا رہی تھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے، لیکن وہ پڑھی جا رہی تھی کعبۃ اللہ کے قریب میں۔ یہ مفہوم بہت اچھا، عند کے معنی میں رہے گا، کوئی جھنجھٹ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو یعنی نماز کو ضائع نہیں کریں گے، چونکہ ایمان کا اہم ترین فرض نماز، اسی لیے نماز کے لیے ایمان کا اطلاق ہوا۔ اور عند البیت کا مطلب کیا؟ کہ نماز کا رخ تو تھا قدس کی طرف، لیکن نماز پڑھی جا رہی تھی کعبۃ اللہ کے قریب کے اندر۔ وہ نمازیں اللہ تعالی تمہاری ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اب ہوا یہ تھا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک سوال ہو گیا تھا۔ سوال کیا ہو گیا؟ 2 منسوخ حکم کے بارے میں صحابہ کے سوال نصوص میں موجود ہیں۔ 2 ایسے تو بہت سارے احکام منسوخ ہوئے، لیکن 2 منسوخ حکم کے بارے میں صحابہ کا خلجان اور صحابہ کا سوال موجود ہے۔ 2 ہی کے متعلق کیوں اور دوسرے منسوخ احکام کے متعلق کیوں نہیں صحابہ کو خلجان ہوا، سوال ہوا؟ وہ بھی ایک سمجھنے کا موضوع ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، شراب کی حرمت، کہ جو صحابہ کرام نے شراب پی، انتقال کر گئے، یعنی حرمت خمر سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ حرمت تو بعد میں آئی،
تو ان کے جو قریبی رشتہ دار زندہ ہے ان کو سوال ہوا کہ حضور ہمارے جو رشتہ دار شراب پیتے تھے اور حرمت خمر سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، حضور ان کا کیا ہوگا آخرت کے اندر؟ ایک تو اس معاملے میں سوال آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دوسرا نماز کے بارے میں کہ جو صحابہ تحویل قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے، یعنی کعبہ کو قبلہ بنایا گیا اس سے پہلے انتقال کر گئے، ان لوگوں کی نماز کا کیا؟ یعنی انہوں نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ وہ نمازیں ان کو جنت میں لے جائے گی کہ نہیں لے جائے گی؟ تو دیکھو جتنے بھی احکام منسوخہ ہے اس میں دو منسوخ حکم کے بارے میں صحابہ کرام کو خلجان پیدا ہوا اور انہوں نے سوال کیا ہے۔ سوال یہ کہ دو ہی کے متعلق کیوں خلجان ہوا؟ نسخ تو بہت سارے احکام میں ہوا۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ دو حکم ایسے ہیں کہ اس میں نسخ ہونے والا ہے اور نیا حکم آنے والا ہے، اس کے قرائن کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس کے بہت سارے قرینے تھے۔ شراب کے بارے میں دیکھ لو کتنے قرینے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پی کے نماز پڑھنے نہیں آنے کا، یہ بھی قرینہ ہو گیا نا کہ کبھی نہ کبھی اس میں کچھ آنے والا ہے کہ پی کے ابھی نماز پڑھنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ قرائن پائے جا رہے تھے اس کے بارے میں، دونوں حکم کے بارے کے اندر کچھ نہ کچھ قرائن تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کو بڑا خلجان ہوا کہ قرائن پائے جاتے تھے، پھر بھی ہمارے جو لوگ عمل نہیں کر سکے اور انتقال کر گئے ان لوگوں کا کیا؟ تو ان لوگوں نے جو سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے جواب میں آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے جو حکم تھا اس حکم کے مطابق جو نماز پڑھی وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جو حکم اس زمانے میں تھا اور اس حکم کے مطابق جو نماز پڑھی وہ نماز مقبول، وہ نماز ان کو جنت میں لے جائے گی۔ ارے بھائی انہوں نے شراب پی تھی نا، شراب کی حالت میں دنیا سے چلے گئے نا، ارے اس وقت تو شراب حلال تھی، حرمت کا حکم آیا کہاں تھا؟ اسی لیے یہ لوگ ناجی ہے، نجات ہے ان کے لیے، آخرت میں ان کی کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ سمجھ لی بات کو؟ تو یہ دو معاملے کے اندر خلجان ہوا ہے صحابہ کو اور ان کو تسلی دی گئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازیں جو تحویل قبلہ سے پہلے کی ہے وہ بھی ضائع نہیں کریں گے، اس پر اجر دیں گے اور اس پر جنت دیں گے۔ اب یہاں چند معرکۃ الآراء بحثیں ہیں۔ پہلی بات اہم سمجھو، حضرات صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، ان سب کا خلاصہ کیا۔ اس کے لیے امام بخاری نے یہ تعبیر استعمال کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ یعنی صَلَاتَكُمْ عِندَ الْبَيْتِ۔ اس کا خلاصہ ذرا برابر سمجھ لو، جو نماز تم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد قدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، جتنے مہینے پڑھی، جو نماز تم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد قدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، جتنے بھی دن پڑھی، ان نمازوں میں کعبہ کا رخ بالکل نہیں تھا،
ان نمازوں میں کعبہ کا رخ بالکل نہیں تھا، پھر بھی وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی، پھر بھی وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئے۔ دیکھو برابر یہ جملہ سمجھنا ہے، حضرت امام بخاری کا کیا جملہ ہے؟ یعنی صلاتکم عند البیت، اب اس کی تشریح کہ جو نمازیں تم نے مدینہ منورہ میں قدس کی طرف پڑھی، جتنے مہینے بھی پڑھی، اس میں کعبہ کی طرف بالکل رخ نہیں تھا، وہ نمازیں تمہاری قبول ہو گئی۔ تو پھر جو نمازیں تم نے مکی زندگی میں پڑھی، کعبہ کے پاس پڑھی، کعبہ کے پاس پڑھی، جس میں کعبہ کا بھی استقبال تھا، جس میں کعبہ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا، وہ نمازیں بھی اللہ کے یہاں یقیناً قبول ہے۔ سمجھ میں آیا جملے کا مطلب؟ عند البیت، یہاں شرح نے بہت لے دے کی ہے، میں خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں ان سب چیزوں کا۔ بعض نے ہند کو الہ کے معنی میں لیا، پھر کہتے کہ ہند الہ کے معنی میں کلام عرب میں نہیں آتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ بیت سے قدس مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ بیت سے کعبہ مراد ہے، بڑی لمبی توجیہات ہے، یہ جامع خلاصہ سمجھ لو۔ سمجھ میں آیا اچھی طرح جملہ؟ کہ جو نمازیں تم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جانے کے بعد پڑھی، قدس کی طرف پڑھی رخ کر کے، اس میں تو کعبہ کی طرف بالکل رخ نہیں تھا، لیکن وہ نمازیں بھی اللہ کے یہاں کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ تو جو نمازیں مکی زندگی میں پڑھی عند البیت، کعبہ کے پاس، گرچہ اس میں رخ قدس کی طرف تھا لیکن کعبہ کے پاس تو تھی وہ نماز، اور اس میں استقبال کعبہ بھی تو ہو جایا کرتا تھا، وہ نمازیں بھی یقیناً اللہ کے یہاں قبول ہے۔ سمجھ میں آ گیا جملے کا مطلب؟ اب آگے دیکھو، تحویل قبلہ کتنی مرتبہ ہوا؟ ہجرت سے پہلے کون سا قبلہ تھا؟ یہ بھی ایک بڑی نازک بحث ہے۔ بہترین رائے، عمدہ مسلک وہ سمجھو، ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں شروع میں کعبہ ہی قبلہ تھا۔ دیکھو یہ بہترین مسلک، راج مسلک جو ہے وہ سمجھو، مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے شروع ہی میں سے کعبہ قبلہ تھا، اس لیے کہ ملت ابیکم ابراہیم، اور ابراہیمی ملت کا قبلہ کعبہ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی کون سا؟ کعبہ۔ پھر ہجرت سے 3 سال پہلے یا 3 مہینے پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے یا 3 مہینے پہلے قدس کی طرف تحویل ہو گئی۔ ہجرت سے 3 سال پہلے یا 3 مہینے پہلے قبلہ کون سا ہو گیا؟ قدس ہو گیا، اور وہی قدس قبلہ رہا، وہی قدس قبلہ رہا۔ کہاں تک؟ ہجرت کرنے کے بعد 16-17 مہینے تک، ہجرت کرنے کے بعد 16-17 مہینے تک قدس ہی قبلہ رہا۔ پھر 16-17 مہینے گزرنے کے بعد پھر سے کعبہ قبلہ ہو گیا، پھر سے کعبہ قبلہ ہو گیا۔ اچھی طرح ترتیب سمجھ میں آئی؟ شروع میں کیا تھا کہ کون سا قبلہ تھا؟ کعبہ۔ پھر قدس کب قبلہ بنا؟ ہجرت سے 3 سال پہلے یا 3 مہینے پہلے، اور وہ کب تک قدس قبلہ رہا؟ ہجرت کے 16-17 مہینے تک۔ پھر کون قبلہ بن گیا؟ کعبۃ اللہ بن گیا۔
نتیجہ کیا نکلا؟ نسخ کا قبلہ کتنی مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ ہوا. قبلے میں نسخ کتنی مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ ہوا. اولا من الکعبۃ الی القدس، ثانیا من القدس الی الکعبۃ. 2 مرتبہ قبلے میں نسخ ہوا ہے. سمجھ لی بات کو اچھی طریقے سے. دلائل اس کے اوپر، ایک دلیل تو ایک حدیث ہے جس میں یہ پورے مضمون کی صراحت ہے. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر بخاری چھپی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ روایت انہوں نے غالباً امام دار قطنی کے حوالے سے نقل کی ہے، جس میں یہی پوری ترتیب صراحت اور وضاحت کے ساتھ آئی ہے. دوسری ایک بہت بڑی دلیل، امامت جبرائیل والی روایت آپ نے پڑھی ہے، مشکات شریف میں بھی پڑھی. موطا مالک کی پہلی حدیث سے امامت جبرائیل والی باب وقوت الصلاۃ. دوسری جگہوں پر بھی وہ روایت آئے گی امامت جبرائیل والی. حضرت جبرائیل نے آ کر جو 2 دن رہ کر کے امامت کرائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس حدیث میں صاف لفظ موجود ہے عند البیت. جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرائی کہاں پر؟ عند باب البیت، کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس. عند باب البیت، کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس جبرائیل نے امامت کرائی. اب جو آدمی بھی سمجھتا ہے مکۃ المکرمہ کی جہتوں کو، تو کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھاوے تو کسی حال میں قدس کی طرف رخ نہیں ہو سکتا. کسی حال میں بھی قدس کی طرف رخ نہیں ہو سکتا. کعبہ کی طرف دروازے کے پاس اگر جو کسی نے نماز پڑھائی تو کسی حال میں بھی بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہو سکتا. تو عند باب البیت کا لفظ کیا بتلا رہا ہے؟ کہ کعبہ ہی جو ہے قبلہ تھا. چونکہ عند باب البیت میں قدس قبلہ ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 3، قرآن نے تحویل قبلہ کو امتحان کہا. تحویل قبلہ کو کیا کہا ہے؟ امتحان کہا ہے. الا لنعلم من يتبع الرسول، پھر آگے کیا؟ ممن ينقلب على عقبیہ. کہ تحویل قبلہ کیوں کیا گیا؟ کا امتحان ہے تو کہ کون اتباع رسول میں مضبوط ہے کہ تحویل کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار ہے. بھائی پورا قبلہ بدل دینا کوئی آسان کام ہے؟ ایک آدمی کی ایک ٹوپی پہننے کی عادت ہے، وہ بدلوا کے دیکھو نا. صوفی جی یہ ٹوپی تم پہنتے ہو مناسب نہیں لگ رہی ہے، تو صوفی کو ٹوپی بدلوانے میں دم آ جائے گا، دم، تو صوفی جا کے ٹوپی بدلے گا. یہاں تو اکھا قبلہ بدلنے کا ہے، کوئی آسان کام تھا؟ جس کو آج تک صحیح سمجھا، جس کی طرف آج تک نمازیں ڈھیر بند پڑ ڈالی، اس کو بدلنا کوئی آسان کام تھا؟ تو یہ تحویل قبلہ تو امتحان تھا. اور کمال امتحان کب ہوگا؟ جب 2 مرتبہ تحویل ہو تو کمال امتحان ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ قبلے میں 2 مرتبہ نسخ ہوا ہے تاکہ کمال امتحان ہو جاوے بندوں کا. تو کمال امتحان ہے 2 مرتبہ تحویل کے اندر. اس سے معلوم ہوا کہ اولاً قبلہ کعبہ تھا، پھر قدس ہوا ایک خصوصی حکمت سے، مصلحت سے، اور پھر دوبارہ کعبہ قبلہ بنا دیا گیا. اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی قبلے کی تاریخ. اب روایت پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. بس لمبی روایت ہے، مفہوم بھی لمبے چوڑے ہیں.
حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، برا ابن عازب ابن الحارث الاوسی الانصاری، ابو عمرو یا ابو عامر یا ابو طفیل ان کی کنیت ہے۔ الجامع الصحیح میں ان سے 38 روایتیں امام بخاری نے لی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کان اول ما قدیم المدینہ، جب سب سے پہلے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، یعنی ہجرت کرنے کے بعد، ہجرت کا سفر کر کے جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو نزل علی اجدادہ، اپنے ننیال میں قیام فرمایا، اپنے موساڑ میں قیام فرمایا، او قال اخوالہ، اخوال یعنی ماموں کے یہاں، اور ماموں کے گھر کو موساڑ کہا جاتا ہے ہمارے علاقے میں، تو اخوال، اور جو ننیال ہوتا ہے وہاں ماموں بھی رہتے ہیں، بات ایک ہی ہے، تو اخوال کہو اجداد کہو، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اب یہ مسئلہ بڑا سمجھنے کا ہے، علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں اپنے ننیال میں یا اپنے ماموں کے گھر موساڑ میں سب سے پہلے قیام فرمایا، اور انصار میں آپ کا ننیال تھا۔ کیسے بھائی انصار میں ننیال اور موساڑ؟ یہ ایک نازک مسئلہ ہے، مجاز در مجاز ہے یہ۔ دراصل قصہ ایسے ہوا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیال ہے انصار مدینہ۔ انصار مدینہ کس کی ننیال ہے؟ دادا عبد المطلب کی۔ تو دادا کی ننیال کو حضور کی ننیال کہا گیا، یہ مجاز ہوا ہے یہاں پر۔ دادا کی ننیال کو حضور کی ننیال کہا گیا، یہ مجاز ہے یہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال نہیں انصار، بلکہ کس کی ننیال ہے؟ دادا عبد المطلب کی ننیال ہے انصار مدینہ۔ کیسے؟ تھوڑی سی سیرت کی بات سمجھ لو اس کو سمجھنے کے لیے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ ہاشم جو ہے نا بڑے زوردار پاورفل آدمی تھے۔ ہاشم نے مدینہ میں شادی کی تھی، دیکھو برابر، ہاشم کی شادی ہوئی تھی مدینۃ المنورہ میں بنی نجار میں، سلمہ بنت عمرو نام کی ایک عورت کے ساتھ۔ یہ عورت بہت شان بان والی عورت تھی، جس سے بھی نکاح کرتی تھی کہتی تھی شرط یہ رہے گی میں جب چاہے جب طلاق واقع کر دوں گی، طلاق کا اختیار میرے ہاتھ میں رہے گا۔ ابھی بھی اس طرح کی گنجائش ہے ہماری فقہ حنفی میں کہ نکاح کے وقت ہی عورت طلاق کا اختیار کسی کو دلوا دے، اور جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایسا نکاح نامہ باقاعدہ تیار کروایا ہے کہ نکاح کے وقت ہی عورت کو مرد جو ہے طلاق کا اختیار عورت یا عورت کے کسی وکیل کو کسی کو دے دے۔ آپ نے ہدایہ میں قدوری میں یہ مسئلہ پڑھا ہے، اگرچہ ذہن میں نہ ہو آپ کی بات ہے کہ اس طرح کا اختیار دلوا سکتے ہیں۔ تو جو ہے یہ سلمہ بنت عمرو بہت پاورفل عورت تھی، کہتی تھی کہ نکاح تو کروں گی لیکن جب چاہے میں طلاق واقع کر دوں۔ ہاشم نے جب نکاح کیا تو یہی بات اس نے کہی۔ بہرحال ہاشم کا نکاح جب سلمہ بنت عمرو سے ہوا تو اس نکاح کی برکت سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام تھا شیبہ۔ اس بچے کا نام کیا تھا؟ شیبہ۔ پھر ہاشم کا انتقال ہو گیا۔
تو ہاشم کے بھائی مطلب، ہاشم کے بھائی کون؟ مطلب، وہ مدینہ منورہ گئے کہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا شیبہ وہاں رہتا ہے، چلو میں اس کو لے آؤں مکۃ المکرمہ اور میں اس کو بڑا کروں، چونکہ عرب میں نسبی رشتوں کو نبھانے کا بڑا رواج تھا۔ تو ہاشم کے بھائی مطلب مدینہ گئے اپنے مرحوم بھائی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو لینے کے واسطے۔ کون گئے؟ مطلب لینے گئے۔ کون لینے گئے؟ ہاشم کے بھائی مطلب مدینہ گئے۔ کس کو لینے گئے؟ اپنے مرحوم بھائی ہاشم کا بیٹا شیبہ کو لینے کے واسطے۔ پہلے تو انہوں نے آنا کانی کی، دیوے نہیں دیوے، دیوے نہیں دیوے، آخر میں دے دیا۔ تو مطلب جو ہے اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر کے مکۃ المکرمہ آئے، اور آئے تو کیسے آئے؟ اونٹ پر بٹھا کے لے کر کے آئے۔ ابھی مطلب مکہ کے بڑے لوگوں میں سمجھے جاتے تھے۔ جب آئے مدینہ المنورہ سے مکۃ المکرمہ اپنے پیچھے ایک بچے کو لے کر کے، تو مکہ والوں نے مشہور کر دیا، مطلب ایک غلام لے کے آئے، مطلب ایک غلام لے کے آئے، عبد المطلب آیا، عبد المطلب آیا، یعنی مطلب کا غلام آیا۔ سمجھے بات کو؟ حالانکہ وہ مطلب کے غلام نہیں ہیں، وہ ان کے بھتیجے ہیں اور ان کا نام شیبہ ہے، لیکن لوگوں نے مشہور کر دیا عبد المطلب۔ سمجھیا حقیقت کو؟ تو عبد المطلب کا اصلی نام کیا؟ شیبہ۔ اور ان کو عبد المطلب کیوں کہا؟ کہ چچا مطلب ان کو مدینہ لینے گئے اور اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کے لے کر آئے، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے کہا مطلب غلام لایا، مطلب غلام لایا، پورے مکہ میں شہرت ہو گئی عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب۔ تو دیکھ لیا، اب حقیقت سمجھ میں آئی۔ تو مدینہ کس کا ننیال ہے؟ عبد المطلب کا، اس لیے کہ عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرہ وہ ہے مدینہ کی بنو نجار کی بیٹی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد محترم عبد المطلب، ان کی والدہ کون؟ سلمہ بنت عمرہ، وہ ہیں مدینہ کے بنو نجار کی۔ تو دادا عبد المطلب کا ننیال ہے مدینہ منورہ، لیکن دادا کی ننیال کو حضور کی ننیال کہہ دیا گیا، یہ ایک مجاز ہوا ہے، اور اس طرح محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے اس علاقے کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کٹمبی، یہ تو ہمارا کٹمبی تھا، اس طریقے سے بہت اوپر کا کوئی رشتہ نکالے نا تو کہتے ہیں کٹمبی ہمارے، یعنی یہ کٹمب سے مشتق ہے، کٹمبی کر کے ہمارے علاقے میں بولا جاتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا اپنے ننیال میں یا اپنے ماموں کے یہاں انصار میں، تو حضور کا ننیال نہیں بلکہ کس کا ننیال؟ دادا عبد المطلب کا، اس کو مجازن حضور کا ننیال کہا گیا اور حضور کے ماموں کا گھر کہا گیا۔ ایک مجاز، دوسرا مجاز